سوال یہ آیا کہ بھائی کہ جو شخص پہلی مرتبہ زندگی میں قربانی کر رہا ہو تو وہ قربانی اللہ کے نام کی کرے گا کہ اپنے نام کی کرے گا؟ یہ سوال آیا. تو میں نے پھر جواباً یہ عرض کیا کہ بھائی قربانی تو ہوتی ہی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی. بھائی میرے نام کی قربانی یا قاری ابرار صاحب کے نام کی قربانی کرو گے تو حرام ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کسی بابا جی کے نام کی قربانی کرو گے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. تو قربانی ہوتی کس کے نام کی ہے؟ ہاں آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اپنی جانب سے یہ فرض ادا کر رہا ہوں. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی یاد رکھیں، چاہے کوئی پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہو چاہے کوئی 10ویں مرتبہ قربانی کر رہا ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی کر رہا ہو وہ اسی کی طرف سے قربانی ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی سے متعلق ہے ایک اور مسئلہ جس غلط فہمی میں ہر سال ہماری اکثریت اپنی قربانیاں خراب کرتی ہے. مانتے ہیں نہیں، مسئلہ پوچھنے آ جائیں گے لیکن مانتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قربانی خراب. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑے سالوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ گھر کے 5 افراد ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک ابا جی ہے، فرض کر لیں. وہ چاروں بیٹوں نے اور ابا جی نے 20 ہزار روپے ملائے. چلو 20,000 نہیں 15 ہزار روپے ملائے تو 15 کو 5 سے ضرب دیں کتنے پیسے ہو گئے؟ 75، 75. اب وہ 75 کا ایک بکرا خرید کے لے آئے. ٹھیک، عید والے دن قربانی بھی کر دی. اب وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے قربانی ہو گئی. تو یاد رکھیے گا کہ وہ کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوئی. بھائی بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، چھوٹا جانور ہو، پیڈو ہو، تو ان کی قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے ہو سکتی ہے. آپ نے بے شک 5 لوگوں نے مل کر خرید لیا لیکن اس کی نسبت کسی ایک کی طرف کریں کہ بھئی یہ آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابا جی یہ آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابا جی کہیں ہاں کہ یہ میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، پھر تو درست ہے. لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم 5 کی طرف سے قربانی ہو گئی تو یاد رکھیے گا کہ وہ سب کی قربانی کیا ہو گئی بھائی؟ ضائع ہو گئی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بڑا جانور لے لیں، بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار شریک کر سکتے ہیں آپ. اچھا یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی بڑے جانور میں 7 حصوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں، 8واں حصہ نہیں ہو سکتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 سے کم نہیں ہو سکتے. بھائی اگر 3 لوگ مل کر جانور خرید لیتے ہیں، بڑا جانور خرید لیتے ہیں تو اب اس گوشت کے 3 حصے ہوں گے، مسئلہ ختم. اگر 4 لوگ مل کر خرید لیتے ہیں تو اب اس سارے کے سارے گوشت کے کتنے برابر حصے ہوں گے بھائی؟ 4.